السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے قحط سالی کا مسئلہ درپیش ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے مسئلہ بتایا کہ مجھے تنگ دستی کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، اتنے سال ہو گئے مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ تو حضرت حسن بصری نے اس کو کہا کہ تم استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا کہ پیداوار زمین میں کمی ہے، زمین میں پیداوار نہیں ہو رہی، رزق میں کمی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ اسی اثناء میں ارد گرد بیٹھے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت، 4 مختلف لوگ آئے اور انہوں نے 4 مختلف مسائل کا تذکرہ کیا اور آپ نے چاروں کو ہی استغفار کرنے کی تلقین کی، آخر کیوں؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرماتے ہیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، وہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، وہ تمہیں مال و دولت عطا کریں گے، وہ تمہیں اولاد سے نوازیں گے، وہ تمہیں باغات عطا کریں گے، وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو تو وہ ان گنت نعمتوں سے تمہیں نوازے گا۔ اسی لیے میں نے ہر اس آدمی جو اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا انہیں استغفار کرنے کا کہا۔ پہلا آدمی آیا جس نے قحط سالی کا کہا تو میں نے اسے استغفار کرنے کا کہا، جیسے کہ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو گے تو میں نہریں جاری کر دوں گا اور میں بارشیں برساؤں گا۔ پھر ایک آدمی آیا جس نے تنگ دستی کا کہا تو میں نے اسے استغفار کرنے کا کہا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے آیت میں کہ تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں دولت سے نوازوں گا۔ پھر ایک آدمی آیا جس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو پھر میں نے اسے استغفار کا کہا، جیسے کہ اللہ نے آیت میں فرمایا کہ تم استغفار کرو میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری زمین بنجر ہے، میں نے اسے استغفار کرنے کا کہا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے تم استغفار کرو تو باغات عطا کر دوں گا۔ لہٰذا استغفار کرنے سے تمام مشکلات کا حل ہوتا ہے۔ اب ہم ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، استغفار کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد استغفار طلب کرتے ہیں، اور استغفار اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ ہم گناہوں سے بچتے نہیں ہیں۔ ہم ایک طرف استغفار کر رہے ہیں اور دوسری طرف جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ایک طرف استغفار کر رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ کر رہے ہیں، لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو ہرگز استغفار قبول نہیں ہوگا، ہرگز اس کے فائدے نہیں پہنچیں گے۔ لہٰذا استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے بچیں۔ انشاءاللہ استغفار ضرور آپ پر رحمت اور برکت نازل کرے گا۔ آپ 1200 مرتبہ یا 7000 مرتبہ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگان دین نے کہا ہے کہ استغفار پڑھنا شروع کریں اس نیت سے کہ آپ 70,000 کا نصاب مکمل کریں گے۔ 70,000 کا نصاب جب استغفار کا مکمل ہوتا ہے تو رحمت اور برکتیں بھرپور نازل ہوتی ہیں۔ آپ سے میں کہتی ہوں کہ ایک ہفتے لگاتار آج سے شروع کریں اور ایک ہفتے کا سوچیں کہ میں نے لگاتار استغفار کرنا ہے اور میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، میں نے گناہوں سے بچنا ہے، جتنی کوشش ہو گناہوں سے بچنا ہے، اور میں نے پھر استغفار کرنا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کریں گے، رزق کی فراوانی ہوگی، رحمت نازل ہوگی، دلی سکون ملے گا، اللہ پاک کرم کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے استغفار پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔